اگر انتقال کرنے والا انتقال کر گیا ہے تو بعد انتقال اس کے انگوٹھے باندھنے میں بھی نرمی کیجیے گا. ابھی روح نکلی ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے بدن. یہ جو لوگ انتقال کے بعد میت کو اٹھا کے کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. بولے چہرہ دکھانا ہے، اللہ اکبر. چہرہ دکھانے کے لیے میت کو روکنے کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی. یہاں حضرت نے کہا نا، ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے. تو کون سی جگہ؟ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے. لوگ اس کو نعت سمجھتے ہیں تو سبحان اللہ واہ واہ کرتے، سمجھ نہیں رہے ہوتے. اس میں امام علیہ سنت نے تنبیہ فرمائی، ڈرایا ہے. ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں. 5 کیسے جاتے ہیں؟ چارپائی جو ہوتی ہے جنازے کی، اس کو اٹھانے والے 4 ہوتے ہیں اور ایک اندر لیٹا ہوتا ہے. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ایک کو چھوڑاتے ہیں. ہمیں بھی چھوڑا جائے گا. اور یاد رکھیے گا، حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ انتقال کرنے کے بعد روح بدن سے جدا ہوتی ہے نا، تبھی موت طاری ہوتی ہے نا. یہ ٹھیک ہے، روح بدن سے جدا ہوگی، لیکن روح کا تعلق بدن کے ساتھ مستقل رہتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر انتقال کرنے والا انتقال کر گیا ہے تو بعد انتقال اس کے انگوٹھے باندھنے میں بھی نرمی کیجیے گا. ابھی روح نکلی ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے بدن، اس کا بدن ابھی بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے. اس لیے کہا گیا اس کے انگوٹھوں کو، پیروں کو بھی آہستگی کے ساتھ باندھا جائے. پھر اس کے پیٹ پر کوئی وزنی شے رکھ دی جائے، یعنی اتنی وزنی نہ ہو جو تکلیف کا سبب بنے، اتنی وزنی ہو کہ اس کا پیٹ نہ پھولے. یہ ہو سکتا ہے. یہ بعد انتقال جو حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے جو فقہا نے فرمایا وہ میں بتا رہا ہوں. اس میں بھی احتیاط کا حکم ہے. کیوں؟ کہ انتقال کرنے والا ان تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے. یہ جو لوگ انتقال کے بعد میت کو اٹھا کے کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. آپ کو میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. عام اجازت تھوڑی ہے اس کی. بولے نہیں وہ بیٹا آ رہا ہے تو فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے. کبھی کسی عالم دین سے پوچھیں اس کے حوالے سے شرعی مسئلہ کہ کسی کا بیٹا آ رہا ہو یا فلاں آ رہا ہے، اس کے انتظار میں کیا میت کو روکا جا سکتا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو کولڈ اسٹوریج میں رکھا گیا کسی عذر کی بنا پر، تو اس کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ ویسا ہی رکھیں گے، اتنا ہی رکھیں گے جتنا عام دنوں میں بندہ فریج کہیں اے سی میں اگر وہ بیٹھا ہو تو جو ٹیمپریچر فیل کرنے میں وہ اپنے آپ میں اذیت محسوس نہیں کرتا اور وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہتا، اتنا ہی رکھا جائے گا. اور وہ بھی تب کہ جب اشد کوئی صورت ایسی بن گئی کہ انتظار کرنا پڑے گا تو بھی آپ اس کا جو کولڈ اسٹوریج ہے اس کا ٹیمپریچر اتنا رکھیں. یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرا جاتا ہے اور لوگوں کو میتیں رکھی رہتی. کون؟ بولے فلاں کا انتظار ہے. اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جتنے میت کے ولی ہیں نا وہ سب کے سب مجرم ہیں. فوری طور پر جتنا جلدی ہوگا اس میت کو دفنایا جائے گا. انتظار کی اجازت ہے کہ اگر کوئی ولی کامل، کوئی نیک پارسا متقی پرہیزگار شخصیت آ رہی ہو تو ان کے لیے اگر تھوڑی سی رعایت کا فرمایا گیا ہے کہ انتظار کر لیا جائے، کیونکہ اس نیک پارسا کے نماز جنازہ میں شریک ہونے یا نماز پڑھانے سے عین ممکن ہے کہ میت کا بھلا ہو جائے. لیکن یہ جو صاحب امریکہ سے آ رہے ہیں، کون ہے تو بڑا بیٹا تو چھوٹا بیٹا ہے، اس کے انتظار میں جو میت کو روکا جا رہا ہے، تو یہ کون صاحب ہے؟ متقی پرہیزگار ہیں کہ وہ ولی ہیں، آئیں گے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، نارمل سا بندہ ہے. بولے چہرہ دکھانا ہے، اللہ اکبر. چہرہ دکھانے کے لیے میت کو روکنے کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی. لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہوتے. کبھی کبھی تو ہم باضابطہ مسئلہ بیان کرتے لیکن لوگ اپنی منمانیاں کرتے. تو پھر ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام بتا دینا تو ہم بتا دیتے کہ اس طرح میت کو روکنے کی اجازت نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ میت ان اذیتوں تکلیفوں کو بھی محسوس کرتی ہے. اس کے علاوہ سنیے، غسال جب غسل دیتا ہے نا میت کو، اس وقت فرمایا گیا ہے کہ میت فریاد کر رہی ہوتی کہ اے غسل دینے والے آہستگی کے ساتھ مجھے غسل دینا، کیونکہ ابھی روح نکلی ہے اور روح نکلنے کی وجہ سے میرا بدن جو ہے نا اس کی تکلیفوں کو اب بھی محسوس کر رہا ہے. تو فرمایا گیا غسل دینے والا آہستگی کے ساتھ نرم ہاتھوں کے ساتھ غسل دے، اور جب اسے اٹھائے گا بٹھائے گا تو ایسا ہی سلوک کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نرمی کا سلوک کرے جیسا وہ زندوں کے ساتھ کرتا ہے. یہ حکم شریعت کا. جب اسے قبر میں اتارا جائے گا اس وقت بھی اتنے زیادہ اسے نرمی کے ساتھ اتارا جائے کہ اس کے بدن میں کہیں بھی کوئی اذیت کی صورت نہ بنے. تو پتہ یہ چلا وہ سب کچھ محسوس کر رہا ہوتا. یہاں تک کہ فرمایا گیا جب جنازے کے پنجرے میں اسے رکھ کر گھر سے جدا ہو کر سوئے قبرستان لے کر جاتے ہیں، میت اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے.
ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ بیٹھ کر کہتی ہے مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے عزیز تو میرا گھر، میرے رشتہ دار، میری بیٹیاں، میری والدہ، میری بیوی تو گھر میں ہے۔ وہ فریادیں کر رہا ہوتا ہے، چیخ چلا رہا ہوتا ہے، آوازیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا ہے کہ انسان اور جناتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی آوازوں کو سناتا ہے، یعنی جانور سن سکتے ہیں، باقاعدہ گفتگو کرتا ہے۔ پھر جب اسے قبرستان پہنچا کر قبر میں اتارا جاتا ہے، اس وقت مردہ فریادیں کرتا ہے، ان میت کو جو لوگ اتار رہے ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے تنہا چھوڑ دو گے؟ پھر جب لوگ مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ سب کچھ دیکھتا ہے، یہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، یہ سوراخ بند کیے جا رہے ہیں، یہ لکڑی کے تختے لگائے جا رہے ہیں، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں اس وقت کیفیت کیا بنتی ہے۔ اور یہ سب کی تیاری کرنی چاہیے ہم کو، ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ پھر جب سب کچھ مٹی ڈال کر بھی نا پوری قبر مکمل تیار کر کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، حدیث اس بات کی شاہد ہے کہ مردہ ان کے قدموں کی پہچل کو سنتا ہے، ان کے پیروں کے چلنے کی آواز بھی وہ سنتا ہے، اور وہاں پر بھی وہ ان سے کلام کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جائیں۔ یہ گفتگو کی تھی ہمارے مرحومین نے، جن کو ہم نے قبر پہ لٹایا تھا نا، ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ ہم سے کلام کر رہے تھے، ہم نے ان کی باتوں کو سنا نہیں تھا۔ یہاں تو لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر ان کو اصال ثواب سے بھی مطلب الرجی ہوتی ہے، وہ میت کو یوں پھینکا اور یوں لکڑی کے تختے ڈالے اور یوں مٹی ڈالی اور بھاگے۔ ان سے کہا جائے ایسا کیوں کیا؟ بولے سب کچھ کرنا بدعت ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر میں کہوں یار اس نے سلوک کسی بات کا نام ہے کہ نہیں ہے، کس کو لٹایا یار؟ تمہارا والد ہے، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، یہ سلوک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ جب تک کہ زندہ تھا تب تو کہہ رہے تھے نہیں بہت کچھ اس کا بڑا خیال کیا جائے گا، بعد انتقال آپ خیال نہیں فرمائیں گے، اور اس کو تم نے معاذ بدعت کا نام دے دیا۔ استغفر اللہ۔ بالکل قطع نظر قرآن سے، حدیث سے، ہر چیز سے، اور کہتے ہیں کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی پڑھا ہوا پہنچتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور اس پر بکواس کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ان سے کلام بھی نہیں ہے نا، ان کو ہم دلیلیں دیں گے، ہم تو مومنین سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا پہنچتا ہے الحمدللہ، ہم اصال ثواب کرتے ہیں، ہمارا پہنچتا ہے، ہمارے مرحومین ہمیں جانتے بھی ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ ہم اصال ثواب کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں کوششیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، اس میں کمزوری ہے۔ تو اصال ثواب کا سلسلہ رکھیں، یاد رکھیں کہ یہاں تک کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میری میت کو قبر میں رکھ دینا، مٹی برابر کر دینا، تو کچھ دیر تک حلقہ کیے رہنا، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کا حلقہ کر کے ذکر و درود تلاوت قرآن کرتے رہنا، ہو سکتا ہے نئی جگہ میں میرا دل لگ جائے، یہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ جسے لٹایا گیا ہے وہ بالکل تنہا ہو گیا، اور بیچارہ ایک اس کی دو گز زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے، نہ کوئی روشنی کا انتظام، نہ کوئی سراغ، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں وہ عزیز موجود ہوتے ہیں، وہ سارے ثواب کرتے رہتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ تلقین بھی کی جائے، حدیث سے ثابت ہے تلقین کی جاتی ہے، باضابطہ تلقین کے الفاظ ہیں، آپ کو پڑھ کر بتاؤں میں وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ اپنے میتوں کو جب تم نے قبر میں لٹا دیا اور رخصت ہو رہے ہو تو اسے تلقین کرو۔ تلقین میں کہاں کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں جیسے ہی میت کو لٹایا گیا، لوگ چند قدم چلتے ہیں کہ منکر و نکیر کی آمد ہوتی ہے، اور منکر نکیر قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے قبر میں آتے ہیں، بائیں ران کو اس کی حرکت دی جاتی ہے، اور حرکت دے کر روایتیں ہیں کہ عمل کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ بعض روایتیں کہ فاسق و فاجر گناہگار اور کفار کو تو جھڑک کر بٹھایا جاتا ہے، اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، اور جیسے اٹھ کر وہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ کلام کرتا ہے کہ میرے عزیز رشتہ دار کہاں گئے، میرے تعلقات والے کہاں گئے، میرے احباب کہاں گئے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ سب پیچھے رہ گئے، اب تو انتقال کر کے یہاں پہنچ چکا ہے، لہٰذا اب تیرے ساتھ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے، پھر ہوتا ہے من رب کا، بتا تیرے رب کو، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک تو یہ کہ جب میت کو لٹا دیا گیا تو اسے تلقین کی جائے۔ تلقین کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ الحمدللہ میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ بعد تلقین کی جائے، میں وہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں حفظ اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی معمول تو ہے اس کا، کبھی کبھی جب جنازوں میں شرکت ہوتی ہے تو ہم یہ صورتیں کرتے ہیں۔ تلقین کے الفاظ سنیں، باقاعدہ یہ روایت سے ثابت ہے۔
فرمایا گیا یہ الفاظ کہے جائیں گے قبر پر شہادت کی انگلی رکھ کر کہا جائے گا اذکر، یاد کر، ما خرجت علیہ من الدنیا، تو دنیا سے کس حالت میں خارج ہوا تھا، دنیا میں کس حالت سے نکلا تھا، شہادتاً، تو گواہی دیتا تھا اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تجھ پر اب وہ وقت آنے والا ہے کہ منکر و نکیر تجھ سے سوال کریں گے، کہیں گے من ربک، تو بتا دینا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تلقین میں بتایا جاتا ہے۔ قبر پر ایک انگلی رکھ کر آپ نے بعضوں کو دیکھا ہوگا، کبھی کبھی علماء کو دیکھا ہوگا، مشائخین کو دیکھا ہوگا، وہ یہی کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اذکر، یاد کر، ما خرجت علیہ من الدنیا، کہ تو دنیا میں کس حال سے نکلا تھا، شہادتاً، تو گواہی دیتا تھا اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں، تو یہ کہا کرتا تھا۔ یہ بھی سوال قبر کا جواب ہے۔ یہ جو تیسرا سوال ہے نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا، اس کا جواب ہے یہ ہوا محمد رسول اللہ، یہ جواب ہے تو بتایا جا رہا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، کہ تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی تھا، یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تو یاد کر، تو یہ جو باتیں کہیں جا رہی ہیں تو اسی حالت میں آیا تھا دنیا سے، کیا کہ تو اللہ کو مانتا تھا، اس کے رسول کو مانتا تھا، تو اس بات پہ راضی تھا کہ تیرا رب اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور تو اسلام کے دین ہونے پہ راضی تھا، وہ بالقرآن امام، اور قرآن کے امام ہونے پر تو راضی تھا، یاد کر۔ یہ باتیں اس کو بیان کر دی جاتی ہیں، اس کو یاد دلایا جاتا ہے، اور پھر یہاں یہ یاد دلا رہا ہوتا ہے اور وہاں اس سے منکر و نکیر سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا قوی امید ہے اسی تلقین کی برکت سے اس سوالات قبر کے جوابات مردہ جان لے گا اور انشاءاللہ وہ جواب دے دے گا۔